موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا, بچے مر رہے ہیں, بکریاں بھیڑ جو ویجیٹیشن ہے اگ نہیں رہی, لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں. تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ سے بات کریں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ بارش برسائے, بہت برے حالات ہیں, کہاں جائیں گے ہم. موسیٰ نے اپنی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا, باہر کھلے میدان میں آئے اور ایک یعنی جیسے ہم دعا استغاثہ صلاۃ الاستغاثہ کرتے ہیں, ایک دعا کی اپنے قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ بچے تیرے سامنے ہیں, بکریاں جانور تیرے سامنے ہیں, بوڑھے ہیں, نوجوان ہیں, ہر بندہ تیرے سامنے ہے, اور ہم تیرے سے دعا کریں یا رب بارش برسا دے. موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ سے بات کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ سے جب بات کی تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, اس کو بولیں کہ یہاں سے نکل جائے, جیسے ہی نکلے گا میں بارشیں برسات دوں گا. اس کی وجہ سے بارشیں رک گئی ہیں. موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ ایک گناہگار ہے جو نکل جائے. اب وہ گناہگار تھا اس محفل میں, اور اس نے رائٹ دیکھا اور لیفٹ دیکھا کہ کوئی نہیں نکل رہا, اینڈ ہی ریئلائز کہ اٹس می رائٹ ناؤ, اٹس می. اور سوچا نکلوں, لیکن شرم ہے کہ جب میں نکلوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ میں گناہگار تھا, جو پچھلے 40 سال سے میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے یہ بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, اور یہ بندہ جس کی وجہ سے ہم پہ بارش کا قطرہ نہیں برس رہا اور ہم اتنا سفر کر رہے ہیں, میرا کیا بنے گا. وہیں آنسو بہے, وہیں دل تڑپا اور ندامت اختیار کیا اور کہا یا رب چھوڑ, یا رب مجھے نہ نکال, مجھے معاف کر دے. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اور جیسے آنسو کا قطرہ زمین پہ گرا, بارش کا قطرہ زمین پہ گرنے شروع ہو گیا. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, مگر بارش یہ کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا, اب اسی کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے بارشوں کو برسانا شروع کر دیا. within seconds اب وہ میرا ولی ہے, اب مجھے وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے, میں نے بارشوں کو برسانا شروع کر دیا. تو موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ تیرا بندہ, یہ خاص بندہ ہے کون, ہمیں بتاؤ اس کے بارے میں, ہم تاکہ ملیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب وہ 40 سال سے میرے دن رات میرے گناہ کر رہا تھا, میری نافرمانی کر رہا تھا, میں نے اس کو تب ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے اس کو ایکسپوز کر دوں. سبحان اللہ. ایک اور شخص واقعہ آتا ہے, وہ بنی اسرائیل کا تھا, اور وہ بہت گناہگار, اور لوگوں کے سامنے یعنی وہ ہی واز ایکسپوزڈ, تو لوگوں نے اس کو دربدر کر دیا اور نکال دیا کہ تم ہمارے محلے میں نہیں رہو گے, تم ناپاک ہو اور نجس ہو, اور نکال دیا اس کو. جب لوگوں نے دھتکار دیا اور کوئی فیملی والوں نے چھوڑ دیا, کوئی نہ رہا, تو وہ جنگلوں میں چلا گیا اور کچھ کھانے پینے کو ڈھونڈا, لیکن کچھ نہیں ملا بیکاز آف ویکنیس. تو وہ وہاں پڑا رہا, حتیٰ کہ جب ویکنیس بہت زیادہ ہوئی اور تاری ہوئی, تو اس نے بے بسی اس پہ تاری ہوئی, ہیوملٹی اور ذلت اور ہمبلنس اور ویکنیس اس پہ تاری ہوئی. کہتا ہے کہ یار اب سب نے چھوڑ دیا, میں نے تجھے راضی کیا اپنی خواہشات کو پلیز کرنے کے لیے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, اب میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو مجھے سہارا دے, سنبھالے, سوائے تیرے علاوہ. یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اگر تیری بادشاہت میں اور تیری سلطنت میں کمی آ جائے گی مجھے معاف کرنے سے, تو میں تجھ سے کبھی معافی نہ مانگتا, لیکن یا اللہ مجھے پتا ہے کہ تیری بادشاہت میں اور سلطنت میں اور تیری قوت میں کسی قسم کی کمی نہیں واقع ہوگی مجھے معاف کرنے سے, یا رب تو مجھے معاف کر دے. And he made this dua. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اس نبی کو بولا کہ میرا ایک ولی فلاں جنگل میں پڑا, اس پہ جا کے اس کا کفن و دفن کا بندوبست کرو, اس پہ جنازہ پڑھو, اور جو شخص تمہاری قوم سے جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. لوگ اٹھے, لوگ تیار ہوئے, گئے جنازہ پڑھنے کے لیے, اور جب دیکھا کہ وہی گناہگار, تو اس نبی نے پوچھا اللہ کیا ماجرا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ہمبل تھا, یہ ویک ہو گیا تھا, اور اس نے مجھ سے اس طرح سے پکارا, میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ لوگ ہیں جو نہیں چھوڑتے, یہ لوگ ہیں جو معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے راضی ہے.